جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں نانا کیسا ہے؟ حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے رہے۔ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے، جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا، فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے پوچھا، میرے پاس مقدمہ آیا ہے، مقدمہ یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، مقدمہ آیا بندہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کثرت سے ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ بتا تو نے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ 3 نہیں کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدیجہ نے نکاح کرنے سے پہلے میسرہ کو اپنے خاص غلام کو میرے نبی کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ بھیجا اور کہا میسرہ مال پہ نظر مت رکھنا، محمد عربی پہ نظر رکھنا، اٹھتے کہتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ جب میسرہ 3 مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دوڑ بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جو ہے وہ منافع لے کر کے آئے ہیں، 10 پٹ منافع زیادہ ہے۔ خدیجہ نے کہا چپ، آج منافع کی فکر نہیں ہے، آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے۔ میسرہ نے کہا مالکہ بتاؤں؟ کہا بول ان میں عیب کیا ہے؟ خوبی نہیں بولنا، عیب بولنا، عیب محمد کے عیب کیا ہے؟ تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ کہا محمد کا عیب بتا، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا محمد کا عیب بتا، کہا فرشتے اللہ اکبر، کہا کہ درخت جو ہے ان کی آگے جھکا کرتے تھے۔ عیب بتا ہے، کہا کہ پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے۔ کہا عیب بتا ہے، کہا کہ جب پورا قافلہ درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں رہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درخت ٹہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پہ سایہ کر دیتا۔ کہا عیب پتا ہے محمد کے عیب کیا ہے؟ کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے، کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عیب پتا ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ کہا عیب پتا ہے خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، 3 مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا۔ تو کافر میسرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید صابر حسین باپو، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ، میرے امام
امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حسین پاک کا نانا ہے۔ مخدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے، اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں، زندگی بیت جائے لیکن وقت ختم نہ ہو۔ اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کجئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔